وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیک. شیخ اسماعیل حافظہ اللہ. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج کا موضوع آپ سب حضرات جانتے ہیں، اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے. موضوع ہے جمعہ کے مسائل. بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے درس کو توجہ سے سنیے. زوم پر ویڈیو اور آڈیو بند رکھے. درس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا. میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ استاد محترم ابوالقاسم مدنی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں. آئیے اپنا موضوع جمعہ کے مسائل پر کتاب شروع کرے. فلیتفضل مشکورا و ماجورا و جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، جیسا کہ آپ نے اعلان میں پڑھا اور سنا کہ آج کا موضوع جمعہ کے مسائل سے متعلق ہے. جمعہ سے اہم مسائل جو متعلق ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ آج کے اس درس میں آئے گا. اور اس درس کو دراصل میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اس اعتبار سے اگلا جمعہ بھی اسی درس سے متعلق ہوگا. پہلا حصہ ہے جمعہ سے متعلق مسائل، اور دوسرا حصہ ہے جمعہ سے متعلق شریعت سے متصادم اور مخالف امور. تو جمعہ میں جو مخالفات ہوتی ہیں ان کا تذکرہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں مستقل طور پہ لائیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں جس بھائی کے پاس بھی آج کے درس سے متعلق یا کل اگلے جمعہ میں جس کے سوالات ہوں گے وہ تحریر کر کے رکھ لے گا، لکھ کر کے رکھ لے گا. پھر انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کریں گے سوالوں کے جواب حل کرنے کی اور انہیں تلاشنے کی. جمعہ سے متعلق جمعہ اسی طرح واجب ہوتا ہے، جمعہ کا وقت کیا ہے، یہ تمام چیزیں جمعہ سے متعلق ہیں. بڑی پرابلم ہوتی ہے جب بیچ ہی میں کسی کی کال آ جاتی ہے، آواز بند ہو جاتی ہے، اللہ کی پناہ. تو بہرحال تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جمعہ کے بہت سارے مسائل ہیں. مثال کے طور پہ جمعہ کا حکم کیا ہے، کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، کون سے لوگ معذور اور مستثنیٰ ہیں، جمعہ کا وقت کیا ہے، جمعہ کے دن کیا اہتمام کرنا چاہیے بندے کو، کیا مشروع ہے، کیا مسنون ہے، کیا مستحب ہے. یہ تمام امور جو ہے جاننا ایک بندے کو ضروری ہے تاکہ کم از کم جمعہ کے جو برکتیں ہیں، جمعہ کے جو اجر ہے، جمعہ کا اس کے جو فضائل ہیں انہیں بندہ حاصل کر سکے. اس لیے کہ بندہ مسجد میں آتا ہی ہے جمعہ پڑھنے کے لیے کہ اس کو اجر ملے، ثواب ملے اور اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں اس کو حاصل ہوں. لیکن کبھی کبھار نادانی کی بنیاد پر
یا عدم اہتمام کی بنیاد پر یا عدم جانکاری کی بنیاد پہ، آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے بہت سارے امور کا، اس بنیاد پہ وہ بہت سارے خیر سے، بہت ساری برکتوں سے اور اللہ رب العالمین کے عظیم فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں سچے مومن کا سب سے بڑا اہتمام جو ہوتا ہے وہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ اجر، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لے جائے۔ ہر سچے مومن کی یہی کوشش ہوتی ہے، اور اس دنیا میں نیکیوں کا کمانا بڑا آسان ہے، جبکہ آخرت میں ایک ایک نیکی کی قیمت دنیا اور دنیا کی ساری دولت کے برابر ہوگی، پھر بھی بندہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بڑے دھیان سے سننا چاہیے، بہت غور سے سننا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم تعلیمات نبویہ پر عمل کرتے ہوئے، اس کا اہتمام کرتے ہوئے ہم جمعہ کے فضائل اور برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بغیر کسی تطویل اور بغیر کسی تاخیر کے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، نقطہ بنقطہ آپ کے سامنے جمعہ کے مسائل سے متعلق باتیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جمعہ کا حکم کیا ہے اور کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں اور سنا بھی ہوگا یا پڑھا بھی ہوگا، یا کچھ لوگ نہ بھی جانتے ہوں گے، دراصل مردوں پر جمعہ فرض عین ہے، یعنی ہر مرد پر حاضر ہونا ضروری ہے، اگر وہ معذور نہیں ہے، اور ان کا ذکر آئے گا کون سے لوگ معذور اور مستثنیٰ ہیں، لیکن عام طور پہ مردوں پر جمعہ فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے، فردن فرض ہے مردوں کے اوپر۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے مومنو جب جمعہ کی نماز کے لیے ندا دی جائے، اذان ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ۔ ندا ہو رہی ہے، دوڑ کے آؤ، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خیرات و برکات جمعہ کے دن جو تقسیم ہو رہی ہیں انہیں حاصل کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ وذروا البیع، چونکہ جمعہ کے دن سب سے اہم مشغولیت مسلمانوں کی خرید و فروخت کی ہوتی تھی، اور عموماً جمعہ کے دن لوگ خاص طور سے ہفتے بھر کی خریداریاں وغیرہ کر لیتے تھے جو اہم ضروریات ہوتی تھیں۔ تو اہم مشغلہ جو ہوتا تھا جمعہ کے دن، جمعہ سے پہلے لوگوں کا، وہ خرید و فروخت، ضروریات کی چیزیں، تو اس لیے اس کا ذکر ہے۔ اس کے ضمن میں وہ تمام چیزیں آئیں گی جو جمعہ سے بندے کو دور کرتی ہوں یا جمعہ میں حاضری سے تاخیر کرتی ہوں، تمام چیزوں کا ترک کرنا ضروری ہے، وہ تمام چیزیں اسی خرید و فروخت کے تابع ہو کر کے آئیں گی۔ تو وذروا البیع، خرید فروخت، دنیا کا نفع نقصان، یہ ساری چیزیں ترک کرو، اور جمعہ کے لیے تمہیں بلا لیا گیا ہے، اب تم سب کچھ چھوڑ کے جمعہ کی طرف۔ بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آزماتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خرید و فروخت میں کسی کا بہت بڑا سودا ہو رہا ہو، اور ندا ہو گئی ہے نماز جمعہ کے لیے، اب بندہ کرے کیا؟ لالچ میں پڑ جاتا ہے، دنیا کی کے حرص میں پڑ جاتا ہے، اور اسے دھیان نہیں ہوتا کہ جمعہ کی اذان ہو گئی۔ اور بہت سارا ایسا ہوتا ہے، دکانیں جہاں پر مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، لوگ جمعہ کی اذان ہو گئی، وہ کسٹمر کو ڈیل کر رہا ہے، پتہ چلا خطبہ بھی ہو گیا، اخیر میں کہاں آ رہا ہے؟ تسلیمہ میں آ رہا ہے، تشہد میں آ رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ جمعہ کے لیے ندا سے پہلے آنا چاہیے، لیکن جب ندا ہو گئی تو اب ہر صورت میں آپ کو حاضری دینی ہے، دوڑ کے پہنچنا ہے، اور اسی کے لیے ندائے اول جو ہے کا اہتمام کیا گیا، تاکہ بندہ بالکل نہ محروم ہو، فرشتوں کی رجسٹر میں اس کی جو ہے رجسٹری اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے سے محروم نہ ہو جائے۔ تو ندائے اول یعنی تنبیہ کے طور پہ کہ اب آ جاؤ، اب جمعہ کا وقت قریب آ گیا ہے، تو ندا ہو تو ہمیں جانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواح الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کے دن کی حاضری ہر بالغ پر ضروری ہے، ہر بالغ انسان پر جمعہ کی حاضری ضروری ہے۔ اور وعید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، لوگ لازمی طور پہ جمعہ کو ترک کرنے سے باز آ جائیں، لوگ
لازمی طور پہ جمعہ کو ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ ضرور بضرور اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں مہر لگا دے گا، ثم لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس کے بعد غافل لوگوں میں سے ان کا شمار ہونے لگے گا۔ تو بڑا اہم ہے جمعہ کی حاضری، اور خاص طور سے خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے آگے بات آئے گی کہ جتنی جلد بندہ پہنچ سکے اتنی ہی بڑی فضیلت کا مستحق بنتا ہے۔ تو بہرحال جمعہ کی حاضری اور جمعہ کی ادائیگی ہر بالغ مرد پر فرض عین ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے اس میں کسی طرح کی غفلت اور لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غیر شرعی عذر کی بنا پر بندہ جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو انتہائی بڑی وعید کا اور خطرناک وعید کا مستحق بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کن لوگوں پر فرض ہے اور کون سے لوگ معذور ہیں۔ تو اس تعلق سے ہر مرد، آزاد، بالغ، عاقل اور جمعہ میں حاضری پر قادر انسان پر فرض ہے۔ مرد ہو، آزاد ہو، غلام نہ ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، عقل مند ہو، مجنون نہ ہو، اور اس کو قدرت ہو حاضری پر۔ ایک آدمی مرد بھی ہے، آزاد بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، لیکن معذور ہے، نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عاجز ہے۔ تو جمعہ کی حاضری پر قدرت بھی ہونی چاہیے۔ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اس لیے کہ مسافر کے لیے عذر ہے سفر، تو اسی لیے غلام پر جمعہ فرض نہیں، عورت پر جمعہ فرض نہیں، بچے پر جمعہ فرض نہیں، لیکن بچے کو لایا جائے گا۔ بالغ نہیں ہے تو فرض نہیں ہے، لیکن بچے کو عادت ڈالنے کے لیے اور مسجد کا پابند کرنے کے لیے لایا جائے گا، لیکن فرض نہیں ہے۔ مجنون پر فرض ہی نہیں ہے، رفع القلم عن ثلاث۔ مریض، بیمار آدمی، اس پر بھی فرض نہیں ہے، ایسا بیمار جو حاضری نہیں دے سکتا ہے مسجد میں، اس پر فرض نہیں۔ مسافر، سفر والا آدمی، اس پر بھی فرض نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعہ، ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ نماز جمعہ واجب اور فرض ہے، الا اربعہ، سوائے 4 قسم کے لوگوں کے: عبد مملوک، غلام، امرأہ او امرأہ، عورت، او صبی یا بچہ، او مریض یا بیمار۔ کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَلَا تَلْزَمُهُ الْجَمَاعَةُ، رہا مسافر کا مسئلہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفروں میں جمعہ نہیں ادا کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر ادا کیا کرتے تھے قصر کے ساتھ، جمعہ نہیں پڑھتے تھے سفر میں۔ تو اس لیے جو ہے مسافر پر بھی فرض نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ فرض نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور کہیں پر جمعہ ہو رہا ہے تو آپ جمعہ نہ پڑھیں، اس کو چھوڑ کے اپنے کمرے میں نہیں، حاضر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے لیے امکان ہے جمعہ میں حاضری کا تو آپ جمعہ میں حاضر ہوں، ممنوع نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایسی سچویشن ہے، سفر میں ہیں، آپ کے لیے صورتحال جمعہ کی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر فرض نہیں ہوگا، اور جب جمعہ فرض نہیں ہوگا تو ظہر تو آپ کو ادا ہی کرنی پڑے گی، اور اگر آپ سفر میں ہیں تو پھر آپ ظہر کی نیت سے جمعہ کے دن قصر پڑھیں گے۔ یہ رہا مسئلہ ان لوگوں کے تعلق سے کہ کن پر فرض ہے اور کن پر فرض نہیں ہے، کون سے لوگ مستثنیٰ ہیں۔ رہا مسئلہ جمعہ کے وقت کا، تو جمعہ کا وقت بعینہ ہی ظہر کا وقت ہے، بعینہ ہی ظہر کا وقت، وقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ زوال شمس سے لے کر کے اس وقت تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سائے کے برابر ہو جائے، یعنی اس کے قد کے برابر، ان یصیر ظل کل شیء مثلہ، ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے، زوال سے لے کر کے اس وقت تک جو ہے یہ ظہر کا وقت بھی ہے، اور وہی وقت جمعہ کا وقت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الجمعۃ حین تمیل الشمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا کرتے تھے جب سورج مائل ہو جاتا تھا، یعنی زوال شمس ہو جایا کرتا تھا، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور فعل سے بھی ثابت ہے، تو اس لیے جو ہے جمعہ کا وقت یہی ہے۔ اب کس شخص کے اوپر اطلاق ہوگا کہ جو ایک آدمی متاخر ہو گیا، کس شخص پر اطلاق ہوگا کہ اس نے جمعہ پایا؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
من ادرک رکعۃ من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، کسی بھی نماز کا معاملہ ہے کہ اگر ایک رکعت اس کو مل جاتی ہے نماز کی تو گویا اس کو جو ہے نماز مل گئی وہ. تو اسی طرح سے جمعہ کی اگر آخری رکعت مل جاتی ہے متاخرین کے لیے، مسبوقین کے لیے، تو اس کی جمعہ ادا ہو جائے گی اور وہ جمعہ ادا کرنے والا ہو جائے گا. تیسری بات، جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے. جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، بلکہ ضروری ہے، رکن ہے. جمعہ کے ارکان میں سے مانا جاتا ہے خطبہ، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت اختیار کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جمعہ بغیر خطبے کے نہیں پایا گیا ہے. تو اس لیے جمعہ کا خطبہ ہونا ضروری ہے، جس میں قرآنی آیات ہوں اور وقت اور ماحول کے لحاظ سے اس میں نصائح ہوں، اور جمعہ طویل نہ ہو. خطبہ طویل نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا عجیب و غریب ماحول ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں خطبہ تو 1 گھنٹے کا ہوتا ہے اور نماز بہت مختصر ہوتی ہے، جبکہ معاملہ سنت جو ہے اس کے برعکس ہے. خطبہ مختصر اور جامع ہوا کرتا ہے اور نماز خطبے سے لمبی ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، خطبہ ماشاءاللہ خطیب 1 گھنٹہ، بلکہ اپنے یہاں اگر 10-15 منٹ کا خطبہ دے دیا جائے تو ساری پبلک جو ہے اس خطیب کو کہے گی کہ یہ انہیں کچھ آتا جاتا نہیں ہے، انہیں علم نہیں ہے، اس لیے جو ہے یہ جلدی سے جو ہے انہوں نے جان چھڑا لی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. خطبہ مختصر ہو، جامع ہو اور حالات کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، گھسا پیٹا نہ ہو. جیسے اپنے یہاں جو ہے وہ کیا نام ہے، خطبے کا مقصد جو ہے نصیحت اور واعظ نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ ایک تقلیدی خطبہ ہوتا ہے. اور بسا اوقات لوگ خطبہ پڑھتے ہیں جو 1000 سال پہلے کا خطبہ لکھا ہوا رہتا ہے، وہی خطبہ پڑھ ڈالتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے. بہرحال تو خطبہ مختصر ہونا چاہیے، جامع ہونا چاہیے اور حالات کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ خطبہ جمعہ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. جمعہ کی سنت، جمعہ کی سنت، اس سلسلے میں بھی بہت سارے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے، یا لوگوں کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایک چیز واضح نہیں ہوتی ہے کہ جمعہ کے پہلے جمعہ کی کتنی سنتیں ہیں یا جمعہ کے بعد جمعہ کی کتنی سنتیں ہیں. تو اس تعلق سے بھی ہمیں جاننا چاہیے. سب سے پہلی صورت میں یہ جاننا چاہیے کہ جیسے ظہر کے پہلے سنتیں ہیں یا ظہر کے بعد سنتیں ہیں، جمعہ میں جمعہ کے تعلق سے جمعہ سے پہلے کوئی بھی سنت نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جمعہ کی سنت ہے. جمعہ سے پہلے، جمعہ کی نماز سے پہلے، ہاں آپ اگر حاضر ہوتے ہیں تو کم سے کم 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت عام نوافل کی نیت سے آپ ادا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج اور کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ 2 رکعتیں میں جمعہ کی سنت کے طور پہ پڑھنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ قبلی سنت جمعہ کی نہیں ہے. جمعہ کے پہلے کوئی قبلی سنت نہیں ہے. مطلق نفلی طور پہ آپ جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو داخل ہونے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور بلکہ نور علی نور ہے. لیکن جمعہ کی سنت کی نیت سے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، ثم راح، اور اس کے بعد مسجد آیا، فلم یفرق بین اثنین، اور دو آدمیوں کے درمیان تفرقہ نہیں کیا، بانٹا نہیں، الگ نہیں کیا، فصلی ما کتب لہ، اور اس کے بعد جو کچھ اللہ نے اس کے حصے میں نصیب میں مقرر کیا، اس کے بعد اس نے وہ نمازیں ادا کی، جو بھی 2 رکعت، 4 رکعت، 3 رکعت، جو بھی رکعت ادا کی اللہ کی توفیق سے، تو وہ اس کے حق میں بہتر اور افضل ہیں. یہی عمل صحابہ کرام کا رہتا تھا. صحابہ کرام جاتے تھے اور جو کچھ بھی ان سے ہو سکتا تھا نوافل ادا کرتے تھے. کوئی ایک دوسرے پر نکیر نہیں کرتا تھا. کوئی 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا، کسی نے 4 پڑھی، کسی نے 6 پڑھی، تو 4-6 پڑھنے والا 2 رکعت پڑھنے والے پر نکیر نہیں کرتا تھا، یا 2 رکعت پڑھنے والا. آزادی تھی مکمل، اور ہے آزادی کہ آپ 2 سے 4، 6، 8 جو بھی آپ کی توفیق ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. 2 پڑھ کے تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں. لیکن جمعہ کی جماعت سے پہلے فرض جو 2 رکعت ہے اس سے پہلے جمعہ کی سنت نہیں ہے. یہ کنفرملی بات ہے. ہاں جمعہ کے بعد ہے. جمعہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 رکعت بھی ثابت ہے اور 4 رکعت بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
کہ اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4 رکعات، جس نے جمعہ کی نماز ادا کر لی تو اسے چاہیے کہ اس کے بعد 4 رکعتیں ادا کرے۔ دوسری روایت میں من کان منکم مصلیا بعد الجمعہ فلیصلی 4، اگر تم میں سے کوئی جمعہ کے بعد پڑھتا ہے جمعہ کی سنتیں تو اسے چاہیے 4 رکعت پڑھیں۔ بہرحال علماء نے تطبیق کی کیا صورت بنائی ہے؟ علماء نے تطبیق کی ایک صورت یہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ مسجد میں ہی پڑھتے ہیں جمعہ کے بعد تو 4 پڑھ لیں، اور گھر میں پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، اس لیے کہ 2 رکعت کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو تطبیق یہ بنائی ہے کہ گھر میں چونکہ نوافل افضل ہیں تو اس لیے گھر میں اگر آپ 2 ہی رکعت پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں 4 پڑھتے ہیں تو یہ ایک طرح سے تطبیق کی صورت نکل آئے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 رکعت کا بھی، ابن عمر سے 6 رکعت کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن عموماً عام طور پہ جمہور علماء کے نزدیک جو ہے یہ 2 اور 4 اس طرح سے یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جمعہ کی نماز کی کیفیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ثابت ہے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور قرات جہر سے کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ ظہر کی جگہ پر ہے اور ظہر اور عصر یہ سری نمازیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جمعہ کی نماز میں ہے کہ قرات جہری کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جمعہ کی نماز جہرن پڑھی جائے گی، سرن نہیں پڑھی جائے گی۔ اور جمعہ کی دونوں رکعتوں میں جو سنت کا طریقہ ہے کہ کون سی صورتیں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جائیں گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت میں سورۃ الجمعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ المنافقون، یا پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً پڑھا کرتے تھے، عموماً پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری صورتوں کا پڑھنا جائز نہیں، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ سورۃ الجمعہ یا سورۃ المنافقین یا سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پڑھیں۔ ان دونوں رکعتوں کے اندر یہ سنت کا طریقہ ہے، اور فرض نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، نہیں، سنت ہے، افضل ہے کہ اتباع اور اقتداء کی جائے قرات تک میں۔ جمعہ کے دن کی سنت ہے، جمعہ کے دن کیا کیا مسنون ہے؟ تو سب سے پہلی چیز جو مسنون ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے بہت ہی پہل کریں مسجد میں حاضری ہونے کی، اس لیے کہ حدیث نبوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جس نے جمعہ کے دن ایسے ہی غسل کیا جیسے غسل جنابت کرتا ہے، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پہلے وقت میں گیا، یعنی لوگوں سے پہلے گیا، بہت پہلے۔ اب وہ فجر کے بعد سے لے کر کے جمعہ تک کا وقت ہے، لیکن جتنے ہی پہل آدمی جائے گا اتنے ہی فضیلت میں اس کو پہل ملے گی۔ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ، تو گویا اس نے ایک بڑا جانور پیش کیا، اونٹ یا گائے۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، اور جو اور بعد میں گئے، کچھ لوگ بہت پہلے گئے، کچھ لوگ اس کے بعد گئے دوسرے درجے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، تو گویا اس نے ایک گائے قربانی کیا۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، اس کے بعد جو گیا فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرًا، سینگ والا جو ہے دمبا اس نے پیش کیا۔ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، اور جو چوتھے مرحلے میں پہنچا، یعنی لوگوں کے آنے جانے کا جو سلسلہ ہے مراحل وار، چوتھے مرحلے میں تو گویا اس نے مرغی پیش کیا، اور 5ویں مرحلے میں گویا اس نے ایک انڈا، یعنی جو لوگ پہلے پہنچ رہے ہیں درجے میں اور افضلیت میں پہل ان کو حاصل ہو رہی ہے، اور جو لوگ تاخیر سے پہنچ رہے ہیں تو درجے میں اور افضلیت میں ان کو جو ہے تاخیر حاصل ہو رہی ہے اور ان کا درجہ گھٹتا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ آدمی کو اگر واقعی جمعے کی فضیلت اور اللہ رب العالمین کے ہاں عمدہ درجہ حاصل کرنا ہے تو اسے بہت پہل کرنی چاہیے مسجد میں حاضری کے لیے۔ اور ظاہر سی بات ہے پھر آگے پہلے صف کی فضیلت کا مسئلہ ہے، اس کے بعد امام کے قریب قربت کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں حاصل کس کو ہوں گی؟ جو پہلے مرحلے میں آئے گا، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں آدمی تاخیر ہوگا، تو صفوں میں بھی تاخیر حاصل ہوگی اگر آدمی لیٹ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور جب امام منبر خطابت پہ بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنا دفتر سمیٹ کے
خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے یہ مرتبہ وار جو ہے فضیلت جمعہ کے دن حاضری ہونے دینے والوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے جمعہ کے دن غسل کرایا اور خود غسل کیا، جس نے غسل کرایا اور خود غسل کیا، وبکر وابتکر، خود بھی پہلے پہنچا اور دوسروں کے لیے بھی سبب بنا پہلے پہنچنے کا، یعنی اس میں یہ ہے دعوت بھی ہے، اس میں دعوت بھی ہے کہ خود بھی آؤ دوسروں کو بھی لاؤ۔ کان لہ بکل خطوۃ یخطوھا اجر سنۃ صیامھا وقیامھا، تو اس کے لیے ہر قدم پر اتنا اجر ہے کہ گویا اس نے جو ہے 1 سال کا روزہ رکھا اور 1 سال کا قیام کیا، ہر قدم پر۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم اجر ہے، کتنا عظیم اجر ہے۔ اس عظیم اجر سے کتنے لوگ محروم رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس اجر کا مستحق بنائے، آمین۔ جمعہ کے دن کا غسل مسنون ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن خوشبو لگا کے آنا۔ دیکھیں جمعہ کے دن لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، کثرت ہوتی ہے لوگوں کی، تو خوشبو اگر لوگ لگائے رہیں گے تو اگر اس میں کسی طرح کا کلائمیٹ بنے گا اور لوگوں کے اجتماع کی وجہ سے، سانس کی وجہ سے جو ہے ماحول بنتا ہے، تو اگر خوشبو رہے گی تو خوشبودار ماحول بنے گا۔ لیکن اگر وہی نہا کر کے نہ آئے، صفائی کے ساتھ نہ آئے، خوشبو لگا کر کے نہ آئے، تو پھر جو وہ پسینے وغیرہ سے جو ایک ماحول بنے گا تو وہ گھٹن والا ماحول بنے گا۔ تو اس لیے حکم ہے، سنت کا طریقہ ہے کہ ہمیں صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ خوشبو کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ ویتطہر ما استطاع من طہر، جو شخص بھی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور جو بھی اسے صفائی کا امکان ہے صفائی کرتا ہے، ویدہن من دہنہ، اور تیل وغیرہ لگاتا ہے، او یمس من طیب بیتہ، یا گھر میں اس کے جو بھی خوشبو میسر ہے، گھر کی خوشبو لگاتا ہے۔ قال ابن حجر من طہر المراد به المبالغہ فی التنظیف، امام ابن حجر جو ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تنظیف میں جس قدر ہو سکے صفائی اور ستھرائی میں اسے مبالغے کے ساتھ جو ہے صفائی، یعنی مکمل طور پہ صفائی اور ستھرائی کا بندے کو اہتمام کرنا چاہیے جمعہ کے دن۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں اس میں ناخن وغیرہ کے بال ہیں، مونچھوں کی وغیرہ کی درستگی ہے، یا اسی طرح سے بغل کے بال ہیں، یعنی ایک اہتمام، تمام جو تنظف تنظیف اور صفائی ستھرائی کے جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے آنا چاہیے بندے کو۔ اسی طرح سے جو بہترین کپڑا اس کے لیے میسر ہے وہ بہترین کپڑا اس کو جمعہ کے دن پڑنا چاہیے۔ لیکن عجیب غریب بات ہے، مارکیٹ میں ہم کو نکلنا ہو تو ماشاءاللہ اسپرے مار کے اور بہترین کپڑا اور پورا دائیں بائیں اوپر نیچے جوتے پہ پالش مار کے اور ساری چیزیں مارکیٹ میں نکلتے ہیں، یا کہیں جانا ہے گھومنے گھامنے تو نکلتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی نہا کے بھی نہیں آتا اور اس کے بعد جو نارمل کپڑا پہنے تھا 1-2 دن پہلے وہی کپڑا پہن کے جمعہ میں حاضر ہوتا ہے۔ نہیں، اہتمام ہونا چاہیے، احسن الثیاب پہننا چاہیے۔ یہ عید کا دن ہے، اللہ کی عبادت میں عید کے ہفتے کی عید کہتے ہیں اس کو۔ حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حلہ دیکھا، ایک لباس دیکھا مسجد کے دروازے پر۔ لوگ مسجد کے سامنے ہی وہ کیا کرتے تھے، جو ہے بیع و شراء، خرید و فروخت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اچھا لباس دیکھا مسجد کے دروازے پر، تو کیا فرمایا، یا رسول اللہ لو اشتریت هذه فلبستها یوم الجمعہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ اسے خرید لیتے اور جمعہ کے دن پہنا کرتے، اس کو خرید لیتے اور جمعہ کے دن آپ پہنا کرتے۔ وللوفد، اور جو وفود آتے ہیں، لوگ جو آتے ہیں ملنے کے لیے باہر سے، ان کے استقبال کے لیے آپ پہنا کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت سے کیا استدلال کیا ہے؟ انہوں نے استدلال کیا ہے علی لبس احسن الثیاب للجمعہ، جمعہ کے دن سب سے بہترین کپڑا پہننے پر دلیل کے طور پہ اس کو ذکر کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے ہاں یہ بات ایک طرح سے راسخ تھی اور ایک طرح سے مسلم تھی
کہ جمعہ کے دن جو بہترین سے بہترین کپڑا میسر ہے وہ کپڑا پہن کر کے جمعہ میں حاضری دینی چاہیے۔ اس لیے سنت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم بھی اہتمام اس بات کا کریں کہ اچھا کپڑا، صاف ستھرا، نظیف، مرتب کپڑا پہن کر کے جمعہ کے دن حاضری دیا کریں۔ بلکہ امام بخاری نے ایک باب ہی باندھا ہے، ہاں، باب یلبس احسن ما یجد، کہ بندہ سب سے بہترین کپڑا جو پاتا ہے اس کو پہن کر کے جمعہ میں حاضری دینے کے لیے آئے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ما علی احدکم لو اشتری ثوبین لیوم الجمعۃ سوا ثوب محنتہ، ہاں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے تم میں سے کسی پر کہ وہ 2 کپڑے خرید لے جمعہ کے لیے، سوا ثوب محنتہ، ان کپڑوں کے علاوہ جو عام طور پہ کپڑے وہ پہنا کرتا ہے، کپڑے پہن کے کام کاج اور ساری چیزوں میں آتا ہو جاتا، ان کپڑوں کے علاوہ اسپیشل 2 کپڑے وہ جمعہ کے لیے خرید لے اور انہیں عدل بدل کے جمعہ میں پہن کر کے آیا کرے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کپڑا ہمیں بہترین اور اچھا پہننا چاہیے۔ اسی طرح سے جو سنت ہے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن میں وہ یہ ہے کثرت درود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا، پڑھنا، اور مختصر سا ہے کہ اللہم صلی وسلم علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کثرت درود ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا من الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میرے اوپر بکثرت درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات میں، جمعہ کی رات میں بھی اور جمعہ کے دن میں بھی کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح سے جمعہ والی رات میں جو نماز فجر ہے، اس میں نماز فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے وہ سورۃ السجدہ اور سورۃ الانسان، سورۃ السجدہ اور سورۃ الانسان ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے سورۃ الکہف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ سطع له نور من تحت قدمه الى اعلان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعة، صححہ الالبانی، اخرجہ الحاکم صححہ الالبانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورۃ الکہف یوم الجمعہ، سورۃ الکہف کی تلاوت کی، سطع له نور من تحت قدمه، قیامت کے دن اس کے قدم سے لے کر کے آسمان تک جو ہے روشنی ہوگی، وغفر له ما بین الجمعتین، اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا دونوں جمعوں کے درمیان۔ اسی طرح سے مسنون ہے جو شخص بھی جمعہ کے دن داخل ہو مسجد میں، تو اگر وہ اور کچھ نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو اسے کم سے کم تحیۃ المسجد پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے مسجد میں داخل ہوئے اور یہ عام حالات میں بھی ہے، لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے اس کو اس چیز کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جمعہ کے دن فضیلت والا دن ہے۔ کب، کس وقت؟ اس وقت جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ عام طور پہ لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد میں گئے اور بیٹھ گئے، چاہے خطبہ ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہاں تک کہ خطبہ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، اور یہ ہمارے یہاں احناف اس سے منع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی آئے اور بیٹھ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ان کو اٹھا کر کے کہا کہ اٹھو اور 2 رکعت مختصر پڑھ لو۔ اب اس کے لیے لمبی لمبی توجیحات اپنے منمانی بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس لیے کہا تھا کہ وہ غریب تھا، فقیر تھا، محتاج تھا، تو اس لیے کہا کہ اس کی حالت غربت پر کو لوگ دیکھیں اس طرح سے۔ یہ سب بے معنی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے، عبادت کے ذریعے اس کے حالات سے لوگوں کو واقف کرا رہے ہیں، تو یہ غلط چیز ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے تو بندے کو 2 مختصر رکعتیں پڑھ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے، ڈائریکٹلی نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف تعلیم اور صاف حکم موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے اور ایسا کرنا چاہیے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو حکم نہ دیتے کھڑے ہونے کی اور 2 رکعت پڑھنے کی۔ اور اسی طرح سے جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جو ساعت استجابت کہلاتی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت کہلاتی ہے۔
اس کا اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے اور اس میں جو ہے کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اور اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ وقت جو ہے عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی نماز یعنی غروب شمس تک، اکثر علماء کا قول یہی ہے، تو اس لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان فی الجمعۃ لساعۃ لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا اعطاه اياه، کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اگر اس وقت نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو تو اللہ اس کو ضرور اس کی مراد پوری کرتا ہے اور اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چند احکام تھے جو جمعہ سے متعلق تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہتمام کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج میں نے تھوڑا مختصر اس لیے کر دیا کہ اس لیے تعبان ہوں، کل مجھے انجیکشن لگا تھا ویکسین کا، تو اس کی وجہ سے تھوڑی تعبانیت ہے، تو معذرت چاہوں گا آپ لوگوں سے۔ اور انشاءاللہ اگلے درس کے اندر جو ہے مخالفات جمعہ، ہاں جمعہ میں جو ہے شرعی مخالفات کے عنوان سے انشاءاللہ جو ہے درس لائیں گے اور پھر اسی میں سوالات کو بھی شامل کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، سچ کہنے اور ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین اللہم آمین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ، آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے جمعہ کے مسائل، اور آپ نے السلام علیکم جی ورحمۃ شیخ، اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم کے زبانی آپ نے سنا ہے، یہ پہلا پارٹ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ دوسرا پارٹ بھی رہے گا، تو آپ تمام سے گزارش ہے اس میں بھی جو ہے آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست بابوں کو، رشتہ داروں کو بھی دعوت دیں، بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ پیارے بھائیوں، آپ سب کا اللہ تعالیٰ کی شکریہ کے بعد ہم استاد محترم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو زوم پر تشریف آئے ہیں اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ IGEC ٹیم کا ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کریں۔ یہ جو علمی بیانات، یہ جو بھی سوال و جواب کی سیشنیں ہو رہے ہیں، یہ سب اس میں اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اور ان کچھ باتوں کے ساتھ، دعائی کلمات کے ساتھ آج کی مجلس کو ختم کریں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آخر میں سب حضرات جو ہے کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔